الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین. محترم حضرات، سورۃ المائدہ آیت نمبر 50 پر ایک ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی. یہ آیت جس میں اللہ تبارک و تعالی نے آیت کا آغاز شروع کیا، اے ایمان والو. اے ایمان والو یہ خاص آواز ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکارتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو. کبھی تو اللہ تعالیٰ نے ایسا بھی کہا، جیسے تراویح کی نماز میں ہم نے سنا، یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ. آدمی پریشان ہو جاتا ہے، ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ. یہ کون سا ایمان مطلوب ہے؟ کون سا ایمان اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں؟ خالصا لوجہ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے چل کر کہتے ہیں، لا تتخذوا اليہود والنصارى. اے ایمان والو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں 28 یعنی 80 پر 8 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار کہا ایمان والو، اے ایمان والو. خاص کر اس آیت میں کہا کہ یہود و نصارہ کو تم دوست نہ بناؤ. یہود و نصارہ کو تم دوست نہ بناؤ. وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو کوئی ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے شمار ہوگا. بے شک اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو، ظالم قوم کو سیدھا راستہ نہیں بتلاتے ہیں. آج کا ہمارا موضوع اس مجلس میں یہ ہے کہ مسلمانوں میں ہندوانہ رسم و رواج اور سیرت کے تناظر میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تناظر میں ہم اس کو لیں گے کہ ہم مسلمان ہیں اور اس ملک میں بستے ہیں، اور سیرت کے تناظر میں ہندوؤں کی بات تو نہیں ملے گی. سیرت کے تناظر میں ہم کو کیا ملے گا؟ یہود و نصارہ کے عادات، جاہلیت کے جو عادات تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی رسموں میں بعض رسموں کو ختم کیا، رواج کو ختم کیا. بعض رواج جو صحیح تھے اسے اجاگر کیا، اور پھر یہود و نصارہ کی دوستی سے منع کیا. لیکن ہم جو مسلمان اس ملک میں بستے ہیں تو ہماری بہت ساری چیزوں میں یہاں کی ہندوؤں کی عادتیں، تقالید، رسم و رواج پیوستہ ہیں، اور بڑی خوشی سے ہم اسے قبول بھی کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم. جو آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے. ہم مسلمان ہیں، ہماری قومیت ہے، ہمارے اخلاق ہیں، آداب ہیں، معاشرت ہے، جینے کا طرز زندگی ہے، ہماری تہذیب ہے، کلچر ہے، ساری چیزیں الگ تلگ ہیں. اگر ہم مسلمانی سے ہٹ کر کسی دوسرے قوم کے عادات، تقالید، اطوار کے پیچھے چلتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم. جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی قوم میں شمار ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جس کو بتاتی ہے، خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، ان کے پیچھے مت چلو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کہا. تو اس ملک میں ہم بچتے ہیں
بستے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی شناخت کو باقی رکھیں کہ ہم مسلمان ہیں. ہماری زندگی گزارنے کے طور و طریقے میں، عبادات میں، معاملات میں، سلوک میں، ساری چیزوں میں ہمارا اپنا ایک طریقہ ہو کہ ہم مسلمان ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ غیر قوموں کے رسم و رواج کو اختیار نہیں کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تناظر میں ہم دیکھیں گے تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انصار اور مہاجرین مدینے میں تھے، کسی بات پر اختلاف ہو گیا تو کسی نے آواز لگائی، بولا کہ اے انصاریو، کسی نے ادھر سے آواز لگائی اے مہاجرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا ابی دعوی الجاہلیہ وانا بین اظہرکم، لوگو جاہلیت کی آواز لگا رہے ہو جبکہ میں تمہارے درمیان زندہ ہوں. یعنی گروپزم یا عصبیت جیسے آدمی دوسری قوموں کے پاس پایا جاتا ہے، اس کی آواز لگاتے ہو. تو دوستو، عزیزوں، ماں اور بہنوں، آج کی اس مجلس میں ہم انہی باتوں کو سیرت کے تناظر میں دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے آ جانے کے بعد کسی دوسروں کے اخلاق کو، ان کے رسم و رواج کو کبھی پسند نہیں کیا. حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں اور بڑے پائے کے صحابی ہیں. کسی بات پر انہوں نے ایک صحابی کو کیا کہہ دیا تھا؟ ابن السودا، کالی عورت کے بیٹے. بات بات میں انہوں نے عیب لگایا، بولا تیری امی کالی ہیں، اے کالی عورت کے بیٹے. وہ صحابی رونے لگے، بولا کہ اس نے میری ماں کی طرف سے مجھے عار دلایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو کہا اعیرتہ بامہ انک امرؤ فیک الجاہلیہ. اے ابوذر، تو نے ماں کی طرف سے اسے عیب لگایا اور تم ایسے آدمی ہو، تمہارے اندر جاہلیت کی بو آتی ہے. اور ابھی ابھی مسلمان جاہلیت سے باہر نکلے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا. تو بالکل ہم اس ملک میں بستے ہیں اور ہماری تاریخ ہے، ہم کو یہاں آئے ہوئے 1400 سال سے زیادہ ہو گیا، لگ بھگ 14 سال ہونے کو آ رہا ہے تقریباً. آپ دیکھیں گے کہ ہم ہندوستان کب پہنچے تو کہا کہ 80 پر 4 سن ہجری، 80 پر 4 سن ہجری تو 1350 پر 3 سال پہلے جب اسلام پہلی مرتبہ انڈیا میں داخل ہوا تھا. 1353 ایئرس جب انڈیا میں پہلی مرتبہ اسلام داخل ہوا، وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیاد بن عبید کو خط لکھا کہ ہم انڈیا میں کسی آدمی کو بھیجنا چاہتے ہیں جو اسلام کو وہاں تک پہنچائے اور ہندوستان پر فوج کشی کرے. تو سنان بن سلمہ الہذلی کو انہوں نے بھیجا اور پہلی مرتبہ اللہ اکبر کی صدائیں اس سرزمین پر سنائی دی 1350 پر 3 سال پہلے. مجھے تو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ لگ بھگ 1350 سال ہو گئے لیکن ابھی بھی ہم یہ جان نہیں سکے کہ عید کب منانا ہے، روزے کب سے شروع کرنا ہے، ہمارے حساب سے کہ وہاں کے حساب سے. بہت لمبا وقت ہے، 1400 سال ہو چکے. اب تک تو ان مسائل کو ہم حل کر لینا چاہیے تھا نا، اب تک تو ان مسائل کا کوئی حل نکل جانا چاہیے تھا. اب تک تو اس کا کوئی حل نہیں نکلا. تو کہتے ہیں کہ یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا اور یہ سب سے پہلی چیز تھی جو اس زمانے میں پیش آئی. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ناپسند کیا اور اس جاہلی معاشرے کو ہرگز پسند نہیں کیا کہ مسلمانوں میں وہ عادات، اطوار، اخلاق داخل ہوں. آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تناظر میں ہم جب دیکھیں کہ آدمی کسی چیز کو اختیار کر لیتا ہے تو اس سے اس کی ثقافت سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک زمانے میں ہمارے باپ دادا ہندو تھے، برہمن تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دی، سارے مسلمان ہو گئے. لیکن جب مسلمان ہو گئے تو ان ساری چیزوں سے ان کو نفرت پیدا ہوگی جو کفر کی تھی، طاغوت کی تھی، غلط تھی. آپ دیکھیں گے ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جس میں انہوں نے کہا کہ کئی دنوں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان کو باندھا، پکڑے اور ہمیشہ وہی کہتے رہے کہ اللہ کے نبی، آپ کا چہرہ میرے پاس بڑا مبغوض ہے، آپ کا چہرہ میں دیکھنا نہیں چاہتا. اللہ، جس کے چہرے کو دیکھنے کے لیے لوگ تڑپ جائیں، جس کا چہرہ دیکھ کر عبداللہ بن سلام کہیں
14ویں رات کی طرح چمکتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ. بعض صحابہ نے کہا آپ خوش ہوتے تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے چاند چمک رہا ہے. ویسے چہرے کو ثمامہ بن عطال نے کہا کہ آپ کا چہرہ میری نظر میں بڑا مبغوض ہے. لیکن جب مسلمان ہوئے تو کہا کہ اللہ کے نبی آپ کا چہرہ مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے. آدمی اسلام لاتا ہے تو دوسروں کی تہذیب، ثقافتیں، کلچر اس کی نگاہ میں عیب دار ہو جاتی. ہماری تہذیب پسند آتی ہے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ کہاں کہاں ہندوانہ رسمیں ہمارے اندر آتی ہیں. اور اسی طرح ہند بن عتبہ ابو سفیان کی بیوی ہیں. اس لیے کہ ہم ہر مسئلے کو سیرت کے تناظر میں دیکھیں گے تاکہ پتا چلے کہ کیسے دین جب دل میں بیٹھ جاتا ہے تو دین کی ساری چیزیں اچھی لگنے لگتی ہیں. ہند بن عتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہند بن عتبہ وہ عورت ہے ابو سفیان کی بیوی جس نے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کا مثلا کیا. مثلا کرنے کا مطلب جانتے ہیں؟ کان کاٹ دینا، ناک کاٹ دینا، جگر کاٹ دینا. اور اس نے جگر کاٹ کر چبایا جیسے بعض لوگوں نے کہا کہ لیکن مسلا کی یہاں تک تو صحیح ہے کہ اس نے چھیرا پھاڑا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتی ہیں کہ آپ کے خیمے والوں سے بڑھ کر برے لوگ کوئی بھی نہیں ہیں. لیکن جب مسلمان ہوئی تو کہا اللہ کے نبی آپ کے گھر والوں سے بڑھ کر میرے دل میں پیارے کوئی لوگ نہیں. تو دوستو عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم تک لایا ہے وہ اسلام ہے. ہم تمام مسلمان ہیں. اور جب مسلمان ہو جاتے ہیں تو دوسرے دینوں کے جو کلچر ہے، ثقافت ہے، اس سے ہم کو نفرت ہو جاتی. بالکل نفرت ہونا چاہیے، یہی ایمان کی علامت ہے. اگر مسلمان ہوتے ہوئے ہم نفرت نہ کریں تو پھر بیکار بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اور میرے بھائی نے ایک جگہ ہے بوانا ایک نام ہے، وہاں ہم نے کچھ اونٹ ذبح کرنے کا نظر مانا تھا، کچھ اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی تھی. اب ہم مسلمان ہو گئے ہیں، میرے بھائی نے اپنے حصے کی نظر پوری کر لی ہے اور میرے حصے کی نظر باقی ہے. آپ بتائیے کہ میں ذبح کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں. دیکھیے مسلمان ہو جانے کے بعد کیسے احکام بدل جاتے ہیں اور وہ اللہ کے رسول کے پاس آ کر پوچھتے ہیں کہ میں ذبح کروں کہ نہیں کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوانا اس جگہ کوئی بت ہے؟ لوگوں نے کہا، ان صحابی نے کہا نہیں اللہ کے رسول وہاں کوئی بت تو نہیں ہے. بولا کہ کیا وہاں لوگ میلہ عرس لگاتے ہیں؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ تب تم اپنی نظر پوری کر سکتے ہو، تب تم اپنی نظر پوری کر سکتے ہو. بالکل اس کو ہم اپنے معاشرے میں لیتے ہیں. یہاں جو لوگ ہندوستان میں بستے ہیں مسلمان، یہ اپنے درگاہوں پر یا عرس جہاں ہوتے ہیں وہاں سر کے بال مڑاتے ہیں اور پھر وہاں اپنے جانور ذبح کرتے ہیں. یہ کیا مشرکوں سے کم ہے؟ یہ ان کے اخلاق اور عادات اطوار مشرکوں سے کم ہے؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی اسلام لانے کے بعد صحیح اسلام اپنے دل میں بٹھائے اور ہر بات کو اس پر جانچے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ کہاں تک صحیح ہے. تو اس سلسلے میں ہم کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں ہیں جیسے رسم و رواج جو ہمارے پاس مسلمانوں میں، خاص کر ہندوستان کے مسلمانوں میں پایا جاتا ہے، کہ اس سلسلے میں اسلام کا ایک نقطۂ نظر ہے. کہ وہ نقطۂ نظر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی بعض رسموں کو کہا کہ یہ چیزیں ختم کر دی جائیں، جیسے خون کا بدلہ خون. خون کا بدلہ خون یعنی جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ 100 سال جنگیں ہوتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر کھڑے ہو کر کہا کہ دیکھو میں اپنے خاندان کا خون معاف فرماتا ہوں اور اسی طرح تم اپنے آپ کو ایک دوسرے کو معاف فرما دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس جذبے کو ختم کیا کہ اسے ختم کر دیا جائے. یہ اور بات ہے کہ قصاص میں کوئی قتل کیا جائے تو بات الگ ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے رسم و رواج کو جو ختم کیا اور اس میں سے ہے سود، انٹرسٹ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود معاف فرماتا ہوں اور تم سود سے بچ جاؤ.
اور سود کے گناہوں کی باتیں بتائی گئی کہ اس کا سب سے کمتر گناہ کیا ہے، یہ بات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ لیکن بعض اخلاق اور عادات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھا، جیسے غلاموں پر رحم کرنا، نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ جاہلیت کے زمانے میں بھی ہوتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اسے باقی رکھا جائے۔ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہترین ہوں، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ بہترین ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بعض رسم و رواج ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سرے سے ختم کر دیا، جو جاہلیت کے رسم و رواج تھے، خاص کر بے حیائی عورتوں میں ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول فتنۃ بنی اسرائیل النساء، بنی اسرائیل کا سب سے بڑا فتنہ عورتیں تھیں۔ اس میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک عورت کی بات بتلائی کہ کہا کہ وہ عورت گڈی تھی، اور جب دو عورتوں کے بیچ میں چلتی تھی تو نیچے اس نے بڑا سا لکڑی کا ایک پاؤں بنایا تھا، 2 پاؤں میں لکڑی، اور پھر ایک ایسا عطر کیا یہ بنایا تھا بنگڑی میں، اسے کھولے تو خوشبو آتی تھی، اور وہ بے حیا بے پردہ ہو کر نکلتی تھی، اور لوگ سمجھتے تھے کہ بڑی اونچی عورت ہے، 2 اونچی عورتوں کے بیچ میں کھڑتی تھی اور ایسے لوگوں کو گمراہ کرتی تھی۔ اور اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اونچی ایڑی کی چپل پہننا عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ کہا کہ یہیں سے اونچی ایڑی سے ہی فتنہ شروع ہوا تھا بنی اسرائیل کا جو فتنہ شروع ہوا تھا عورت کا، اس نے لکڑی کے پیر بنائے تھے، لکڑی کے سائڈ بڑے بڑے پیر بنائے تھے، وہ گڈی تھی اور پھر ویسے چلتی تھی ناز نخرے کے ساتھ۔ کہا کہ یہ پہلا فتنہ تھا جو بنی اسرائیل کا اونچی ایڑی سے شروع ہوا۔ آپ لوگ کیا بولتے ہیں اس کو؟ ہل کیا بولتے ہیں آپ؟ بتا، وہ پہلا فتنہ اس سے وہاں سے شروع ہوا۔ تو کہا اسی لیے علماء نے استدلال کیا کہ ہرگز جائز نہیں ہے، عورت اسے پہن کے چلتی ہے تو اس کی چال چلن میں ہی نخرہ آ جاتا ہے، بلا کہ یہ ہرگز جائز نہیں۔ تو دوستو عزیزو، آگے ہم بتاتے ہیں کہ کچھ چیزیں تھی جو اسلام نے ختم کیا، کچھ چیزوں کو باقی رکھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بہت ساری چیزیں ہمارے پاس بتائی ہیں کہ رسم و رواج جو شروع ہوتے ہیں کہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ خاص کر ہم لیتے ہیں پیدائش کے مرحلے پر۔ ہندوستان میں ہمارے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، لوگوں ایسی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ پیار و محبت دینے والی ہوں، زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہوں۔ اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سیدھی سی بات بتائی گئی کہ اسے تحنیک کیا جائے، یعنی اسے کچھ نہ کچھ چٹایا جائے۔ اب چٹانے کے لیے اصلی کوئی چیز نہیں ملتی، آپ شہد بھی لائیں گے تو وہ بھی نقلی ہی ملے گی، الا ہے کہ کسی کو اصلی شہد مل جائے۔ تو کہتے ہیں کہ آدمی پہلے اسے تحنیک کرے، اچھا سا نام رکھے۔ یہ اذان اور یہ اقامت، یہ ساری چیزیں پہلے ایک زمانے میں ہم کرتے تھے، لیکن جب حدیثوں کی جانچ پڑتال ہوئی تو کہا کہ اس کے بارے میں نہ کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، نہ اذان کی بات صحیح ہے، نہ تو اقامت کی بات صحیح ہے۔ البتہ آدمی اچھا سا نام رکھے، عقیقہ کرے، تحنیک کرے، یہ چیز ہے جو سنت کے مطابق ہوتی ہے۔ لیکن ہندوستان میں جب ہم آتے ہیں تو چھٹی کے نام سے، چھلے کے نام سے، یہ ساری چیزیں ہیں جس کا شریعت میں کوئی دخل نہیں ہے۔ چھلا کیا ہوتا ہے، یہ چھٹی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیقہ کرنے کی بات کہی اسے تو ہم نہیں کر سکے، لیکن یہ رسم و رواج اختیار کیا اس لیے کہ ہم کافروں کے ساتھ بستے ہیں، اور یہ لوگ یہ سارے کام کرتے ہیں۔ اور بہت سارے تو ایسے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب پیدا ہو تو اس کے سر کے بال مڑا دیے جائیں، اس لیے کہ جن بالوں کے ساتھ وہ پیدا ہوتا ہے بالوں میں نجاست ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ بالوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں اور منت کرتے ہیں کہ فلاں درگاہ پر جائیں گے تو اس کے بال مڑائیں گے، جسے مڑنا کہا کہ مڑنا، بلا کہ یہ رسم و رواج ہے، یہ کافرانہ رسم و رواج ہے جو میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتلایا۔ ٹھیک ہے، پیدائش کا مرحلہ ختم ہوا، اور نام رکھنے میں بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں اور آدمی بہت ساری باتیں کرتا ہے، اور شادی کی بات آتی ہے، شادی بھی سیدھی سادی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بیٹیوں کی شادی کی،
حضرت فاطمہ کی شادی کی، جیسے آپ جانتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو کہا کہ صاحب آپ کو مہر دینے کے لیے کہا، تو انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں میرے پاس تو ہے کچھ نہیں، بس وہ ایک قمیص، وہ ایک زرہ ہے جو لوہے کی ہے، تو کہا کہ چلو وہی بیچ کر آؤ، تو وہ لے گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 480 درہم میں بیچا، 480 درہم میں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم کو بلایا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، بولا کہ جاؤ ان پیسے لے کر جاؤ، خوشبو خریدو، مارکیٹ جاؤ، شادی کی تیاری کرو، خود ان کے پیسوں سے ان کی شادی کی تیاری کروائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسے۔ لیکن ہمارے شادی میں، یہاں ہندوستان کے مزاج میں جو کچھ ہوتا ہے آپ دیکھیں، شروع ہوتی ہے مصیبت منگنی سے، یہ بھکاری ہے نا، مانگتا ہے، وہاں سے شروع ہوتی، یہ منگنا، یہ مانگنا، یہ بھکاری پن ہے، اور وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اور اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی ہم کو تربیت نہیں کی، ایسے کوئی رسم و رواج ہمارے پاس نہیں ہے۔ پھر منڈوا ہے، جہیز ہے، اور پھر بہت ساری بلائیں مصیبتیں ہیں، اور وہ ہلدی ہے، مہندی ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں۔ صبح کل نکاح ہوتا ہے، رات بھر مہندی یا ہلدی چلتی ہے نا، اور دوسرے دن قاضی بیچارہ انتظار کرتے کرتے بوڑھا ہو جاتا ہے، بولا دولہا آئے گا، ایسے کہاں سے آئے گا، رات بھر تو وہاں ہلدی مہندی میں تھا، رات بھر بیچارہ ہلدی مہندی میں تھا، صبح نکاح میں کہاں سے آئے گا۔ اور یہ بلا ہے، مصیبت ہے، جو اس ملک میں رہتے ہوئے ہم مسلمانوں نے ایجاد کر لیا ہے، اور یہ کافرانہ اور یہ راجستانیوں کے رسم و رواج ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جس کے بارے میں کہ عبد الرحمن ابن عوف مدینہ پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک صحابی کے ساتھ جوڑ لگا دیا، اور غالباً وہ سعد یا سعید تھے، جوڑ لگایا، بولا کہ یہ انصاری ہیں اور تم مہاجر ہو، دونوں کی ہم بردرہڈ، اخوت، دونوں کو بھائی بھائی بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے میرے پاس 2 بیویاں ہیں، دونوں آپ ایک مرتبہ دیکھ لیں، جس بیوی کو آپ پسند کریں میں طلاق دے دوں گا، عدت کے بعد آپ شادی کر لیں۔ تو عبد الرحمن ابن عوف نے کہا، اور وہ بھی کہا کہ میرے بہت سارے گھر ہیں، اور جو گھر آپ پسند کریں دینے کو تیار ہوں۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کیا جواب دیا پتا ہے؟ بارک اللہ فی اہلک و مالک، اللہ برکت دے تمہاری بیویوں میں، تمہارے مال میں، اپنے پاس رہنے دو، مجھے بتاؤ کہ بازار کدھر ہے، بازار کدھر ہے، میں بازار جاؤں، محنت کروں، روز جاتے، کچھ محنت کرتے، کچھ کھانے کی چیزیں لیتے، کچھ پیسہ بچاتے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دیکھا کہ کپڑے پہ کچھ لالی پیلی لگی ہے، بولا کہ کیا بھائی کچھ الگ الگ دکھ رہا ہے، کچھ خوشبو دکھ رہی ہے، کچھ نیا، کچھ شادی ودی کیا؟ بولا کہ ہاں اللہ کے نبی میں نے شادی کیا ہے۔ بولا کہ کیا دیا؟ بولا نواتم من ذہب، کھجور کی گٹلی کے برابر میں نے سونا مہر دیا ہے بیوی کو۔ مہر کتنا دیا؟ کھجور کی گٹلی کے برابر میں نے مہر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں کہا کیا جی سونے کا پہاڑ ہے کیا تمہارے پاس؟ اور ایک صحابی کو اللہ کے رسول نے اتنا سننا دیے جی، سننے کا پہاڑ ہے، اگر ہماری آج کی حالت دیکھ لیتے تو پتہ نہیں کیا کہتے، پتہ نہیں آج کیا کہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کہی کہ سیدھی سیدھی وہ زمانے کی شادیاں تھیں، لیکن آج ہمارے پاس جو ہوتا ہے، جیسے آپ اس سے بھی بہتر وہ دیکھیں گے، وہ ایک عورت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہا اللہ کے نبی میں آپ سے شادی کا، مجھے آپ شادی کر لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں مجھے کوئی اب شادی کی خواہش مند نہیں۔ تو وہی ایک صحابی بیٹھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ نہیں تو میں، مجھ سے شادی کروا دیجیے۔ بولا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ بولا اللہ کے نبی میرے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ بولا کہ ڈھونڈو، لوہے کی انگوٹھی یا کچھ ڈھونڈو۔ بہت بسیار تلاش کے بعد آئے، بولا اللہ کے نبی میں نے بہت ڈھونڈا لیکن کچھ نہیں، بس ایک لنگی میرے پاس ہے۔ بولا لنگی کیا کرو گے؟ تم پہنو گے تو اسے نہیں ملے گا، وہ پہنے گی تو تم کو نہیں ملے گا۔ بولا پھر سر جھکا کے جانے لگے تو اللہ کے نبی سے فرمایا، جیسے لمبی حدیث ہے، آپ نے کہا کہ آؤ اور جو قرآن کی صورتیں یاد ہے اسے سنا دو۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ اسلامی معاشرت ہے، یہ اسلامی رسم و رواج ہے، یہ اسلامی شادیاں ہیں جو بالکل سیدھے سادے طریقے پر ہوتی تھی، نہ تو وہاں جہیز کی لعنت ہوتی تھی۔ کتنے باپ ایسے ہیں جو اپنے بچیوں کی شادیوں میں جہیز دیتے ہیں اور وراثت سے محروم کر دیتے ہیں، بچیوں کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں کہ تمہاری شادی ٹھاٹ باٹ سے ہوئی، تمہاری شادی میں اتنا خرچ ہوا، جائیداد میں حصہ نہیں۔ ارے عجیب بات ہے کہ جہیز جو حرام ہے
وہ آپ نے بچی کی شادی میں دیا اور اللہ کا حکم جو وراثت میں دینا تھا اسے بچی سے محروم کر دیا. اللہ کے پاس کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا جواب دو گے؟ دوستو عزیزوں، شادی کی بات جس میں بہت ساری باتیں ہمارے پاس ہیں اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں لوگ دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے تو بس ایک پانی کا ٹب دیا، چکی کے 2 پارٹ دیے، 2 حصیریں دیں اور چند جوڑے کپڑے دیے، وہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ. اور آج کل ہمارے پاس جو ہوتا ہے، جو کچھ دیا جاتا ہے اس کی ایک لمبی لیسٹ بنائی جاتی ہے، سارے لوگوں کو، محلے کے سارے لوگ، ہمارے پاس ہوتا ہے محلے کے، اب حیدرآباد میں بھی ہوتا ہے، محلے کے سارے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، دیکھو کیا کیا لائے ہیں، بہت ساری چیزیں لائی ہیں دیکھو ہمارے پاس، اور اس میں کچھ کمی رہے گی تو بتا یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے. اور بچی سے کہا جاتا تیرے باپ نے یہ چیز نہیں لائی، لیسٹ میں یہ چیز لکھی ہوئی تیرے باپ نے نہیں لایا. اور بچی کہتی نہیں ہمارے ابا ذرا غریب ہیں. اس دن سے پہلا بیج شروع ہوتا ہے کہ تیرا باپ یہ نہیں دیا، تیرا باپ یہ نہیں دیا. بولا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بیٹیوں کی شادی کی، ایسی باتیں نہیں کہی. اور یہ جو کچھ لعنت ہے وہ اس ملک کے رسم و رواج کے مطابق ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اگر ہم اس کو چھوڑ دیں، یہاں کے ہندوؤں کے ساتھ جو کچھ ان کی تہذیب ہے، ثقافت ہے اور عورتوں پر جو ظلم کی داستان ہوتی ہے، اسے ہم چھوڑ دیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی دے، عزت دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر کے لیے 2 بیویاں، یعنی میری ایک سوکن ہے، میرا ارادہ ہے کہ میں کچھ ایسے زیور پہنوں، ایسے کپڑے پہنوں میرے سوکن کو جلانے کے لیے جو میرے شوہر نے نہیں دیے ہیں، لیکن میں بولوں میرے شوہر نے دیے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلا بسے زور، تو جھوٹا کپڑا پہننے والی نہیں. شوہر دیا ہو تو بات الگ ہے، صرف سوکن کو جلانے کے لیے زیور پہننا چاہتی ہیں. جیسے بہت سارے ہیں ایسا زیور پہن کے جاتی ہیں فنکشن میں جو حقیقی زیور نہیں ہے، رول گولڈ کا سونا ہے، لوگ سمجھتے ہیں سونا ہے، اب اسے کیا پتا کہ یہ جعلی سونا ہے. کہا کہ یہ ساری چیزیں ہیں جو یہاں کے ملک کی رسم و رواج کے حساب سے ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. اور اسی طرح دیکھیں گے کچھ رسم و رواج یہاں کے ہیں جو موت کے بعد ہمارے ہاں شروع ہوتے ہیں. جیسے ہی کسی کا انتقال ہوتا ہے وہ جاتا ہے نمک لے کے آتا ہے، وہ گیہوں لے کے آتا ہے، وہ چاول بانٹتا ہے. ارے کیا کیا عجیب چیزیں ہوتی ہیں جو نہ ہم نے دیکھا، اور کبھی کسی کو کچھ کھلاتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جو یہاں ملک کے حساب سے ہمارے پاس ہوتی ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی یعنی 13ویں ہے اور برسی ہے، زیارت ہے، زیارت کے نام سے. آج تو ایسے لگتا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ زیارت نہیں ہے تو لوگ گھور کے دیکھتے ہیں، ارے زیارت نہیں کیا مطلب، ارے زیارہ کسے بولیں گے. ایک شخص کا انتقال ہوا، ہم نے اسے دفن کر دیا، اور ہم اس کے پاس، یہ ضروری نہیں کہ آپ دوسرے دن وقت بنا کر جائیں، جماعت بنا کر جائیں، پھر اس کی قبر کی لیپا پوتی کریں، پھول ڈالیں، چادر ڈالیں. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے فرمایا کہ بیت الدود بیت الظلمہ، قبر تو کیڑوں کا گھر ہے، تنہائی کا گھر ہے، اور بس اس کے لیے آپ مغفرت کی دعائیں کریں. اور اس کے برخلاف آپ یہ کہیں کہ 40واں ہے، 10واں ہے، برسی ہے. اور یہ لوگ بھی ایسے ہیں جو خاص خبروں پر، میں آپ قبرستان جائیں، صبح 6 بجے سے فجر سے 8 بجے تک کچھ لوگ وہاں منڈلاتے رہتے ہیں، کون آئے گا کسٹمر، کون آئے گا کسٹمر. کچھ لوگ خاص وہاں وہ جو قبرستان کا جو چبوترا ہے وہاں بیٹھے رہتے ہیں، بولا کون آئے گا کون آئے گا. بولا کہ اس کے 10واں 20ویں 40ویں برسی میں یہ ہوتے ہوتے کوئی اور مر جاتا ہے، اس کا شروع ہوتا ہے. تو کہا کہ یہ چیزیں ہیں جو ملک کے رسم و رواج کے حساب سے چلتے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ چلیے ایسا کرتے ہیں کہ شریعت کے مطابق، ہماری اسلامی شریعت میں ان رسم و رواج سے ہم الگ ہو جاتے ہیں. تو شریعت کیا کہتی ہے، کیسے ہم اپنے مردوں کو ثواب پہنچا سکتے ہیں. اپنا مرا ہوا باپ ہے، اپنی مری ہوئی ماں ہے، تو کہا کہ سب سے پہلے بات شروع ہوتی ہے نماز جنازہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کسی کے نماز جنازہ میں 40 آدمی رہوں، یا کبھی بتایا کہ 100 آدمی ہوں، اللہ تعالیٰ اس میت کو بخش دیتے ہیں. سیدھی حدیث. 40 آدمی کسی کے جنازے میں ہوں یا 100 آدمی ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میت کو بخش دیتے ہیں. دوسری چیز، ہم قبر کے پاس جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، بنا ہاتھ اٹھائے دعا کریں، علماء کے الگ الگ باتیں ہیں. کہا کہ بہرحال آپ قبر کے پاس جاتے ہیں اور قبر والے کو دعا کرتے ہیں. سب سے پہلے تو نماز جنازہ میں خود اس کی دعا ہو جاتی ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. پھر دل کی تسلی کے لیے وہاں جاتے ہیں اور قبر کے پاس دعا کرتے ہیں. اور پھر
کبھی کبھی قبرستان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، وہاں اپنے مرنے والے کے لیے، اپنے قبر میں مدفون آدمی کے لیے دعا کرتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرنے والے نے اگر کوئی روزے چھوڑے ہیں، نظر کے روزے چھوڑے ہیں، رمضان کے روزے چھوڑے ہیں، آپ یا کوئی خاندان کا آدمی اس کی طرف سے روزہ رکھتا ہے تو اس کا ثواب اسے ملتا ہے. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرنے والے نے قرض چھوڑا ہے، تو اسی لیے شریعت کا حکم ہے کہ آپ اگر کسی کو قرض دیں یا قرض لیں تو اسے لکھ لیا کریں. کتنے لوگ ہیں جو لکھتے نہیں ہیں. اور کیا ہوتا ہے، مر جانے کے بعد اعلان ہوتا ہے، بھائی کسی کو کوئی قرض دینا ہو تو بولو بھائی. اگر لکھا پڑھائی ہو، لکھا کے ساتھ ہو تو وہ اعلان کرنے کی ضرورت نہ پڑ جائے. اور اس کے لیے وہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی میت آتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ اس میت کا کسی پر کوئی قرض ہے؟ اور ایک صحابی کوئی جواب نہیں دیا. ایک نے کہا کہ ہاں قرض ہے، تو کوئی اس کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں تھا. ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں قرض کی ذمہ داری لیتا ہوں. اور اللہ کے رسول بار بار پوچھتے رہے کیا تم نے اس میت کا قرض ادا کر دیا؟ جب میں نے ادا کر دیا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الآن برت الجلد، اب اس کی چمڑی ٹھنڈی ہوئی. تو قرض ایسی بلا ہے جو مرنے کے بعد آدمی کو نہیں چھوڑتی. تو اگر اس کی طرف سے ضروری نہیں کہ بچے ہی قرض ادا کریں، کوئی اور بھی اگر قرض ادا کرتا ہے تو اس میت کو اللہ تبارک و تعالی سکون دیتے ہیں اور اسے مغفرت کا باعث بن جاتا ہے. اور اسی طرح میت کی جانب سے کوئی صدقہ کرتا ہے تو کہا کہ اچھی چیز ہے. میت کی جانب سے حج ہوتا ہے. جیسے ایک صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ بڑے صدقہ کرنے والے تھے لیکن اچانک ان کی موت آئی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیوں نہیں، ضرور قبول کرے گا. یہ تو دوسروں کی طرف سے پہنچنے والی نیکیاں تھیں، لیکن کچھ نیکیاں ہیں جو ان کی طرف سے اپنی پہنچتی ہیں اپنی زندگی میں. ان میں سے کہا کہ جو کچھ نیک اعمال آپ زندگی میں کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو دے گا. جو بھی نیک کام، آپ کسی کام کو حقیر نہ سمجھیں. لا تحقرن من المعروف شیئا، کوئی کام حقیر نہیں ہے. اور اسی طرح نیک بچے آپ کے لیے دعا کریں گے تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا. صدقہ جاریہ، علم نافع، کسی کو اچھی بات آپ نے سکھا دی، اس کا ثواب آپ کو ملے گا. کسی مسجد میں آپ نے قرآن رکھوا دیا، کسی بچے کو حافظ بنا دیا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے پاس بچے حفظ کر رہے ہیں. آپ اتنا کیجئے کہ آپ کی طرف سے ایک بچہ حافظ ہو جائے. ایک بچے کے حفظ کا خرچہ سنبھالیے، یا کہیں اور بھی جہاں بچے حفظ کر رہے ہوں. یقین مانیے کہ آپ کے لیے قبر میں مغفرت کا باعث بن جائے گا. یہ چیز آپ کی قبر میں مغفرت کی باعث بن جائے گی. اور اسی طرح کسی نے مسجد بنا دی جہاں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. ہمارے جناب دستگیر صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے بھر دے. انہوں نے اتنا بڑا کام کیا، پتہ نہیں اس کے علاوہ کیا کیا انہوں نے مسجدیں بنائی ہوں. کہا کہ یا کسی نے سرائے بنا دی جہاں مسافر رکتے ہیں، کہا کہ اس کا ثواب اسے مرنے کے بعد ملے گا. نیت کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اتنی دولت دے، پیسہ دے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ایک گھر بنائیں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کریں. اور اسی طرح کہا کہ کبھی میت نے کسی نیک کام کی بنیاد ڈالی، کوئی نیک کام شروع کیا. آپ جانتے ہیں کہ یہ دعوی سینٹر تھا جو شروع ہوا، اس کے بعد بہت سارے دعوی سینٹر بن گئے. دیکھا دیکھی اس نے بھی کھولا، اس نے بھی کھیلا. کہا کہ اس کا پہلا ثواب اسی کو ملے گا جس نے شروع کیا. لوگوں میں وہ جذبہ ڈالا، کہا کہ میت کو اس کا ثواب ملے گا. یا کسی نے پودا لگایا، جھاڑ لگایا، کہا کہ اس کا ثواب میت کو ملے گا. تو یہ رسم و رواج سے ہٹ کر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے منع کیا کہ قبروں کو نہ اونچا کیا جائے، نہ قبروں کی لیپا پوتی کی جائے، اور نہ خبریں اونچے مزار کی شکل میں بنائی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا کہ یہود و نصارہ کی طرح تم نہ کرو جو اپنے خبروں کو اونچا اونچا بناتے ہیں. اس ملک میں آپ اسی قبرستان میں چلے جائیں، کیسی کیسی خبریں ہیں. بڑے بڑے لوگوں کی الگ خبریں، زیادہ پیسہ دینے والوں کا الگ ایریا، ان کے لیے خاص پارک جیسا ہے. وہاں لگتا ہے کہ یہ قبرستان نہیں، یہ کوئی پارک ہے. پھولوں کے اچھے عجیب چیزیں ہیں. بلا کہ قبرستان ہے. قبرستان کو ایسی حالت میں رکھو کہ وہاں جانے کے بعد اپنی خبر یاد آئے، اپنی موت یاد آئے. قبرستان کو ہم اگر پارک بنا دیں گے
تو پھر کہاں سے موت کی یاد آئے؟ کہاں سے موت کی یاد آئے گی؟ اور اسی طرح کہیں کہ بعض چیزیں ہیں جو بدعتیں مذہبی رسومات کے طور پر اس ملک میں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، جیسے کسی کے انتقال پر تعزیہ ہے، تعزیے کی رسم ہے، سینہ کوبی ہے، جیسے محرم میں لوگ سینہ پیٹتے ہیں، یہ ہماری اسلامی تہذیب نہیں ہے۔ کیسے کہ ہم جب اس ملک میں آئے تو ہم نے دیکھا کہ یہاں کے لوگ بھجن گاتے ہیں، بھجن گاتے ہیں، تو ہم نے کہا چلو ہم بھی قوالی گاتے ہیں۔ یہ قوالی جو گاتے ہیں، کہا کہ یہ بھجن ہے۔ اور جیسے ہم نے دیکھا کہ چلو اس ملک میں گنیشا بٹھایا جاتا ہے تو ہم نے بھی تعزیے بٹھا دیے، جگہ جگہ ہم نے تعزیے بٹھا دیے، وہ بھی چند دنوں کے بعد لے جا کر اسے کہاں پھینکتے ہیں؟ گنیشا کو دریا میں پھینکتے۔ تعزیہ لے جا کے ہم کہاں پھینکتے؟ وہ بھی پھینکتے ہیں، ہمارے پاس پھینکتے ہیں۔ بلا کہ یہ رسم و رواج ہیں جو ہم نے اپنی زندگی میں پائے ہیں، اس ملک کے حساب سے پائے۔ آپ کو سیدھی سیدھی مثال ہم بتائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بہت ساری دعائیں کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے، بیت الخلاء میں جاتے، اور ہر جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دعائیں آپ دیکھیں گے، کوئی دعا 100 مرتبہ سے بڑھ کر زیادہ نہیں ہے۔ ایک ہی دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ کتنی ہے؟ 100 مرتبہ۔ 100 سے زیادہ عدد کوئی دعا نہیں۔ اگر کوئی اب مالا لے کر بیٹھ جائے، بولا کہ 13,000 مرتبہ مجھے پڑھنا ہے، 12,000 مرتبہ مجھے پڑھنا ہے، بولا کہ یہ مسلمانوں کا رسم و رواج نہیں ہے، یہ میرے پیارے نبی کا رسم و رواج نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا رسم و رواج ہے جو صوفیہ نے اپنایا۔ آج ہمارے پاس جو صوفیہ ہیں وہ ہزاروں مرتبہ پڑھیں گے، وہ مالا جپیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 مرتبہ کہا کہ اس کے لیے مالا جپنے کی ضرورت نہیں ہے، تسبیح کی شکل میں وہ آپ کی انگلیوں پہ گنیں گے۔ کہا کہ انگلیوں پہ گنو، یہ انگلیاں تمہارے لیے گواہی دیں گے۔ سیدھی سیدھی بات کہ آدمی انگلیوں، اور جیسے کچھ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ وہ لوگ برہما کے بیٹے جیسے کہتے ہیں کہ جو بھی کام شروع کرتے ہیں وہ اپنے مخصوص دعا خدا کا نام لیتے ہیں۔ میں اس میں لینا نہیں چاہتا، مسجد اللہ کا گھر ہے جس میں اللہ کے علاوہ کسی کا نام نہیں لیا جائے، اور اس میں وہ اپنے خدا کا نام لیتے ہیں، اور بالکل یہ جو صوفیہ ہیں لا الہ الا اللہ، اسے سیدھا سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھے۔ وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، لا پڑھو تو اس کا تصور ناف میں لے جاؤ، الہ پڑھو تو اس کا تصور دماغ میں لے جاؤ، الا اللہ پڑھو تو اس کا ضرب دل پہ لگاؤ، الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ یہ شیاطین الانس والجن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کو ایسے توڑ کے نہیں بتایا، سیدھی سادھی بتائے۔ بعض صوفیہ تو ہیں ناچتے ہیں، بولا وہ پڑھتے ناچتے ہیں، کودتے ہیں جیسے بال کودتا ہے۔ بولا کہ یہ ساری چیزیں ہیں عبادات میں، اخلاق میں، لباس میں بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے جگہ کہا کہ لباس ایسے پہنو جو اسلامی لباس ہو۔ آپ کو بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ خالف الیہود والنصارى، بولا کہ یہود داڑھی کو مہندی نہیں لگاتے، تم لگاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا، بولا کہ کبھی کہا کہ یہود کمر پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھتے ہیں، تم ویسے نہ پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ منع کیا لباس میں، اور کہا کہ جب مدینہ آئے تو کہا کہ عاشورہ کا روزہ ہے، میں 9-10 کو ملا کر رکھوں گا، اس لیے کہ یہود صرف 10 کو رکھتے ہیں۔ عبادات میں، اخلاق میں کبھی کہا کہ یہود بغیر چپل کے نماز نہیں پڑھتے ہیں اور تم چپل پہن کے نماز پڑھو۔ کہیں ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں صحرا ہو تو جوتا پہن کے نماز پڑھو۔ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ ہم اس ملک میں بستے ہیں تو ہماری تہذیب، ثقافت، دین کی حفاظت اگر چاہیے تو اسلامی تہذیب اختیار کریں، اور ہندوانہ رسم و رواج چاہے وہ پیدائش سے لے کر ہو، شادی میں ہو، اموات میں ہو یا دوسرے مناسبت سے ہو، ہمیشہ اس سے مجھے اور آپ کو روکنا ہوگا۔ اور یہ بڑا تفصیلی بحث ہے، یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ عقل مندوں کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ سیدھی سیدھی بات جو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت ہمارے نازل کی ہے بہت ہی صاف پاک شریعت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں ایسی شریعت لے کر آیا ہوں جو بالکل پاک صاف ہے, اور بھلے اس ماحول میں ہم رہیں لیکن کافرانہ رسم و رواج سے دور رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے خطاؤں کو لغزشوں کو معاف فرمائے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.